شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو اس عظیم کائنات کا خالق و مالک ہے۔ یا اللہ تمام مسلمان لوگوں کو حاسدوں سے، حادثوں سے اور فساد کرنے والوں سے اور ہر طرح کے چھپے اور ظاہر دشمنوں سے محفوظ رکھنا، اور ہمیں ہمت و حوصلہ عطا فرمانا کہ ہم ہر معاملے میں ثابت قدمی اور صراط مستقیم اختیار کیے رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ بخت نصر بادشاہ ابتدا میں نہایت نیک بخت اور صالح تھا۔ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کی نہایت اطاعت کرتا تھا۔ اتفاقاً اس نے ایک عورت سے نکاح کیا جس کے ہمراہ ایک لڑکی نہایت حسین و جمیلہ جو کہ اس کے پہلے شوہر سے تھی۔ جب وہ لڑکی سن بلوغ کو پہنچی تو بادشاہ اس کی بہار حسن دیکھ کر فریفت و دیوانہ ہو گیا۔ تو بادشاہ نے لڑکی کی ماں کو پیغام دیا، وہ بہت خوش ہوئی مگر دل میں اندیشہ کیا کہ بادشاہ پیغمبروں کا مطیع فرمان ہے اور یہ نکاح اللہ کے پیغمبروں کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کیوں اس کو اس کام کی اجازت دیں گے؟ اس لیے اس عورت نے بادشاہ سے کہا کہ تم اس کا مہر ادا نہ کر سکو گے۔ اس نے دریافت کیا کہ کتنا مہر ہے؟ جو کچھ بھی کہو میں دے دوں گا۔ عورت نے کہا اس کا مہر تمہارے دونوں پیغمبروں کا سر ہے، اگر یہ تم مہر ادا کر سکو تو لڑکی حاضر ہے، ورنہ اس کا نام بھی مت لو۔ بادشاہ نے کہا یہ پیغمبر ہمارے دشمن نہیں بلکہ ہمارے خیر خواہ اور دعا گو ہیں، ان کو بے جرم گناہ قتل کرنا ظلم عظیم ہے، اس کے سوا کچھ اور مانگو، جو مہر کہو مجھے منظور ہے۔ اس لڑکی کی ماں نے کہا اس کے سوا کوئی اور مہر نہیں ہے۔ بادشاہ نے ہوائے نفسانی سے مغلوب ہو کر فوج کو حکم دیا کہ دونوں بے گناہوں کا سر کاٹ لاؤ۔ حکم کے بامعجب سپاہیوں نے جا کر اول حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیت المقدس میں قتل کیا اور حضرت زکریا علیہ السلام یہ حال دیکھ کر جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ فوج پیچھے ہوئی اور شیطان نے ان کی رہنمائی کی۔ جب سپاہیوں نے آد بایا اور گھیر لیا تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ایک درخت سے التجا کی کہ مجھ کو اس وقت پناہ دے دو۔ وہ درخت پھٹ گیا اور آپ اس کے اندر سما گئے، وہ پھر بند ہو گیا لیکن آپ کا کپڑا تھوڑا قدر باہر رہ گیا۔ فوج متحیر ہوئی کہ کہاں غائب ہو گئے۔ شیطان نے نشان دیا اس درخت کے اندر ہے اور یہ کپڑا ان کے موجود ہونے کی علامت ہے۔ پھر شیطان نے ارا کی ترکیب بتلائی، درخت چیرا گیا۔ جب نوبت ارا کی سار تک پہنچی تو حضرت یحییٰ نے سسکی بری، حکم الہی نازل ہوا اگر آپ کرو گے تو پیغمبری سے خارج کر دیے جاؤ گے۔ تم نے غیر سے پناہ کیوں مانگی؟ اگر ہم سے التجا کرتے تو کیا ہم پناہ نہیں دے سکتے تھے؟ اب اس کا مزہ چکھو اور چپ کر کے سر پر ارا چلنے دو۔ غرض یہ کہ سر سے پاؤں تک سارا جسم چیر دیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دم نہ مارا۔ جب دونوں پیغمبر اس بے دردی سے قتل ہوئے تو غضب الہی نازل ہوا، دن تاریک ہو گیا۔ ایک بادشاہ فوج خون خوار لے کر چڑھا اور شہر کے باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون باندھنا ہوتا تھا، جب بھی قبر میں رکھتے تو قبر خون سے لبریز ہو جاتی تھی۔ بادشاہ کے لشکر نے قسم کھائی کہ جب تک خون بند نہ ہوگا میں قتل سے باز نہ رہوں گا۔ ہزارہ آدمی تہ و تیگ کر دیے لیکن خون بند نہ ہوا۔ اس وقت ایک شخص حضرت یحییٰ علیہ السلام کی لاش پر آیا اور کہا کہ تم پیغمبر ہو یا ظالم ہو؟ ایک خون کے بدلے میں 1000 آدمی قتل ہو چکے ہیں، اب کیا سارے جہان کو قتل کرواؤ گے؟ اتنا کہنا تھا کہ خون بند ہو گیا۔ جامعہ دمشق میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر انور ہے۔ غرض اس بیان سے یہ ہے کہ بجز اللہ کہ کسی سے استانت نہ چاہیے کہ جب ایک نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور تنبیہ کہ ایک آرے سے چروا دیا تو ہماری کیا حیثیت ہے۔ چنانچہ اس لیے اس واقعہ سے سبق حاصل کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ نہ تو کبھی کسی پر کوئی ظلم کریں اور نہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MTS اردو کو سبسکرائب کیجیے، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کیجیے۔ مزید نئی سٹوریز اور اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔